اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان صرف روزے رکھنے کا مہینہ ہے، لیکن اصل میں اس کی روح کہیں زیادہ گہری ہے۔ ایک ایسا تعلق ہے، ایک ایسا ابدی رشتہ جو رمضان کو قرآن سے جوڑتا ہے۔ تو چلیں آج اسی گہرے رشتے کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس رشتے کو سمجھنے کے لیے ہم 4 حصوں میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ رمضان کو نزول قرآن کا مہینہ کیوں کہتے ہیں، پھر قرآن زندگی کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس پر بات ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ رمضان میں قرآن سے کیسے جڑا جاتا ہے، اور آخر میں اس مہینے کی سب سے خاص، سب سے بابرکت رات کا ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم سوال یہی اٹھتا ہے کہ بھئی رمضان اتنا خاص کیوں ہے؟ آخر ایسی کیا بات ہے اس مہینے میں جو اسے باقی سب سے الگ کرتی ہے؟ اچھا، اس سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر، ایک ایسے واقعے میں جس نے سچ پوچھیں تو دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ رمضان کی ساری عظمت کی بنیاد ہی اس کے تاریخی تعلق پر ہے، قرآن کے ساتھ۔ جی ہاں، بالکل۔ رمضان اس لیے سب سے منفرد ہے کیونکہ یہی وہ مہینہ تھا جب قرآن کا نزول شروع ہوا۔ سوچیں ذرا، مکہ کے پاس غار حرا میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا پہلا پیغام اسی مہینے میں نازل ہوا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ تو انسانیت کے لیے ہدایت کے ایک بالکل نئے، ایک ہمیشہ رہنے والے دور کا آغاز تھا۔ اور جس طریقے سے یہ پیغام پہنچا، اس عمل کو کہتے ہیں وحی، یعنی ڈیوائن ریویلیشن۔ یہ وہ ذریعہ تھا، وہ مقدس چینل تھا جس کے ذریعے خدا کا کلام ہم انسانوں تک پہنچا، اور کیونکہ اس آسمانی رابطے کا آغاز رمضان میں ہوا، اسی وجہ سے یہ مہینہ اتنا مقدس، اتنا بے مثال بن گیا۔ تو ٹھیک ہے، قرآن کا نزول شروع ہو گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کتاب کا مقصد کیا تھا، یہ کیوں نازل ہوئی؟ اور یہیں سے ہم اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ قرآن اصل میں زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل گائیڈ ہے۔ دیکھیں، قرآن صرف نماز روزے کی کتاب نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو زندگی گزارنے کا ایک پورا مینیول ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ ایک بہتر انسان کیسے بننا ہے، ایمان سے لے کر اخلاق تک، انصاف اور رحم دلی سے لے کر معاشرتی ذمہ داریوں تک۔ اور بات صرف بڑے بڑے اصولوں کی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انصاف کا مطلب صرف کورٹ کچہری نہیں، بلکہ اپنے گھر میں، اپنے کام پر، دوستوں کے ساتھ ہر معاملے میں انصاف کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی پریکٹیکل گائیڈنس ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو کور کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ اتنی زبردست گائیڈنس ہے، سوال یہ ہے کہ رمضان میں اس پر عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ مسلمان اس مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنے رشتے کو کیسے، آپ کہہ لیں، ریچارج کرتے ہیں؟ یہاں پر یہ 30 کا عدد بہت اہم ہے۔ اس کا ایک خاص مطلب ہے۔ دیکھیں، پورے قرآن کو پڑھنے کی آسانی کے لیے 30 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر حصے کو جز کہتے ہیں یا پارہ بھی کہتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، رمضان کے بھی تقریباً 30 دن ہوتے ہیں، تو معمول یہ بن جاتا ہے کہ روزانہ ایک پارہ پڑھا جائے، اور اس طرح مہینے کے آخر تک پورا قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف پڑھنا نہیں ہوتا، اس عمل سے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ بالکل الگ ہے۔ اور پھر ایک اور بہت ہی خوبصورت چیز ہے، تراویح۔ یہ رمضان کی راتوں میں پڑھی جانے والی خاص نمازیں ہیں۔ ان میں امام صاحب قرآن کے لمبے حصے پڑھتے ہیں، اور اکثر مسجدوں میں تو پورے مہینے میں پورا قرآن تراویح میں سنایا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں وہ ماحول جب سب مل کر اللہ کا کلام سن رہے ہوتے ہیں، ایک الگ ہی روحانی کیفیت ہوتی ہے۔ اور یہ سب کچھ، یہ ساری عبادتیں، یہ ساری تلاوت ایک رات پر آ کر اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں، رمضان کی سب سے خاص، سب سے بابرکت رات۔ ذرا ان الفاظ کا وزن محسوس کریں، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ 1000 مہینے، یہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ مطلب ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جی، اس رات کا نام ہے لیلۃ القدر، یعنی طاقت والی رات یا عزت والی رات۔ اور یہ خاص کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہی رات ہے جب قرآن کا نزول شروع ہوا تھا۔ سب کچھ اسی رات سے جڑا ہے، اسی لیے تو مسلمان اس رات کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تاکہ اس رات کی بے پناہ برکتوں سے اپنا حصہ لے سکیں۔ تو آخر میں ایک سوال، ایک بہت اہم سوال رہ جاتا ہے کہ یہ 1400 سال پرانی رہنمائی آج کی اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ ہم اس سے اپنی زندگیوں کو، اپنے معاشرے کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ شاید اسی سوال پر غور کرنا رمضان اور قرآن کے اس گہرے تعلق کو سمجھنے کا اصل مقصد ہے۔